بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے ہم ان گناہوں کا کہ جن گناہوں کے سبب درود پاک پڑھنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ جی ہاں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں، میسیج آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب پہلے تو بہت زیادہ درود پاک پڑھا جاتا تھا، ہزاروں کے تعداد میں درود پاک پڑھتے تھے، اب ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اب تو درود پاک پڑھا ہی نہیں جاتا، دل بیزار ہو گیا، درود پاک پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تسبیح اٹھانے کا دل نہیں کرتا، درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ ہم کیا ایسا کریں کہ ہمارا بہت زیادہ درود پاک پڑھا جائے؟ ہمیں وجہ بتائیں، کیا وجہ ہے؟ کیا ایسا ہم سے ہوا کہ جس کے سبب درود پاک پڑھنے کی توفیق ہم سے چھین لی گئی ہے؟ ہمیں علاج بتائیں، کیا ایسا کریں کہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق ملے؟ تو چند گناہ میں آج آپ کو ایسے بتاؤں گا، اگر آپ یہ گناہ کرتے ہیں تو بھی ان گناہوں سے سچی پکی حتوا توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کی آپ کو توفیق ملے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلا گناہ کہ جس کے سبب درود پاک پڑھنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے وہ ہے بد نگاہی، یعنی کہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنا، ان چیزوں کو دیکھنا کہ جن کو دیکھنے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹک ٹاک پر سارا دن گزار دیتے ہیں، سوشل میڈیا اور فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، طرح طرح کے بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کر رہے ہوتے ہیں اور جی بھر کے بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں، جی بھر کر بد نگاہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق ملے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے، کیونکہ جو بندہ بکثرت گناہ کرتا ہے، جو بندہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، جو بندہ بکثرت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسے کبھی بھی عبادات کی توفیق نہیں مل سکتی۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، نہ اسے عبادت کی توفیق ملے گی، نہ ہی اسے عبادت کا خشوع خضوع ملے گا۔ تو ایسا کوئی شخص ہے کہ جو بکثرت گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اپنی آنکھوں کو اپنی نگاہوں کو حرام سے پر کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے، اپنی آنکھوں کو پاک کرے اور ان بد نگاہی کے مناظروں کو دیکھنے سے دور ہو جائے، پھر درود پاک پڑھے، پھر دیکھیں انشاءاللہ اسے درود پاک پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ دوسرا گناہ کہ جس کے سبب درود پاک پڑھنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے وہ ہے تکبر۔ سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ اگر آپ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں، اگر آپ 10,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، 20,000 پڑھتے ہیں، 30,000 پڑھتے ہیں، اور کوئی آپ سے کہے کہ بھئی میں تو 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، تو بڑی ٹیڑھی نظر سے بعض اوقات آپ دیکھ لیتے ہیں کہ 500، صرف 500 درود پاک پڑھتے ہو؟ بھئی میں تو 20,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں، 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو تکبر آپ نے کیا نا عبادت پر، اللہ کی عبادت، یاد رکھیے گا یہ عبادت کی توفیق یہ اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے ملتی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر آج ہم ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ ہمیں درود پاک پڑھنے کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے، چنا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کبھی بھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، کبھی بھی پہلے تو کوشش کریں کبھی بھی ایسا نہ ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر کوئی تھوڑا پڑھ رہا ہے، کیا پتا وہ بھلے تھوڑا پڑھ رہا ہے، وہ تھوڑا جو پڑھ رہا ہے وہ اس طرح پڑھ رہا ہو، اس طرح خوشو خضوع کے ساتھ، ادب و اداب کے ساتھ، حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھ رہا ہو، بڑے ادب و اداب کے ساتھ پڑھ رہا ہو، اور اتنی محبت اور اتنی اہتمام کے ساتھ پڑھ رہا ہو کہ اس کا 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہو، اور ہم 30,000 مرتبہ بھی پڑھ رہے ہیں اور توجہ نہ ہو، خشوع خضوع نہ ہو، درست مخارج نہ ہو، اور بس جو ہے وہ ادب و اداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے نہ پڑھ رہے ہوں، حضور کا تصور پیش نظر نہ ہو، اور بس ہم پڑھی جا رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس درود پاک تو ہر شخص کا قبول ہے، جو 30,000 پڑھ رہا ہے اس کا بھی قبول ہے، جو 500 مرتبہ پڑھ رہا ہے اس کا بھی قبول ہے، درود پاک تو قبول ہی قبول ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا
کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اس طرح کامل اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، حضور کا تصور جما کر درود پاک پڑھتے ہیں، حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھتے ہیں، اور ایسی توجہ اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں کہ ان کا درود پاک بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے، اور اتنا وہ نوازے جاتے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہوتا ہے، حضور ان کو بہت توجہ سے نوازتے ہیں، بہت شفقتیں ان پر فرماتے ہیں، لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ صرف 500 پڑھتا ہے، اس سے کیا برکتیں ملتی ہوں گی؟ جتنی برکتیں مجھے ملتی ہیں کہ میں 30,000 مرتبہ پڑھتا ہوں، تو یہ بالکل بھی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ سے ایسا کچھ گناہ سرزد ہوا نا، کبھی تکبر کر بیٹھے، سچی پکی توبہ کریں، انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ دیکھیں یہ جو گناہ ہے نا، ان کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں، لیکن اس گناہ کی نحوست بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اب توجہ سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 6 ماہ تک میں تہجد کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ صرف ایک وجہ بنی کہ ایک مرتبہ نا ایک شخص مسجد میں رو رہا تھا، اور میں نے یہ دل میں صرف یہ سوچا کہ شاید یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، ریاکاری کے سبب رو رہا ہے۔ بس یہ سوچنا تھا کہ تہجد کی توفیق سے محروم کر دیا گیا۔ تو یاد رکھے گا، کبھی بھی تکبر نہیں کرنا، ریاکاری سے درود پاک نہیں پڑھنا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھا ہو اور ریاکاری آپ کے دل میں آ گئی ہو، اور کسی پر اپنی عبادت کی ڈاک بٹھانے کے لیے، اپنی عبادت کا سکہ جمانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ بھئی میں اتنا بڑا درود پاک کا عامل ہوں، میں اتنا زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوں، میں تو بھائی روزانہ 30,000 مرتبہ، 35,000 مرتبہ، اتنے ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ ریاکاری کر بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ اس ریاکاری کے سبب بھی آپ سے درود پاک پڑھنے کی توفیق چھین لی گئی ہو۔ تو میرے بھائی میری بہن سچی پکی توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا کوئی بھی صغیرہ کبیرہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہو، جانے میں انجانے میں، جسے میں جانتا ہوں، جسے میں نہیں جانتا، لیکن تو بہتر جانتا ہے یا رب العالمین، اس گناہ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ مجھے میرا دل جو ہے وہ دنیا کی محبت سے بیزار کر دے، میرا دل عشق مصطفیٰ سے لبریز کر دے، اور مجھے درود پاک کا عامل بنا دے۔ درود پاک کا وظیفہ ہی میرا محبوب وظیفہ ہو، اور وظیفہ درود و سلام سے مجھے بہت زیادہ عشق و محبت ہو۔ حاجت کے نفل پڑھیں، اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کریں، صدقہ و خیرات کریں، اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کریں، اہل بیت اطہار پنجتن پاک کو ایصال ثواب کریں، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات یعنی کہ حضور کی امت کو اس کا ثواب ایصال کریں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو عبادت کی توفیق ملے گی، درود پاک کی کثرت کرنے کا ذہن بھی ملے گا، توفیق بھی ملے گی، آپ کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کی آج کی ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ ہوئی ہے تو کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔